بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ السلام علیکم، آپ کا اسٹرالجر فواد وسیم۔ دیکھیں، سوال وہ ہو رہا ہے جو جہالت کے بت کو پاش پاش کر دیتا ہے، اور سوال وہی اٹھاتا ہے جس کے پاس علم ہوتا ہے۔ قرآن پاک کا بڑا بہترین فیصلہ ہے۔ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ بالکل نہیں۔ اور دوسری جو سب سے بڑی اہم بات یہ ہے، آپ کو پتہ ہے کہ یہ باقاعدہ اسٹرالوجی کا چینل ہے، اور میں جو بھی بات کرتا ہوں اسٹرالوجی کے حوالے سے کرتا ہوں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان میں اسٹرالوجی کا معیار کیا ہے۔ میں کسی پہ کوئی تنقید نہیں کرنا چاہتا، نہ کسی کے ساتھ میں نے کبھی اپنا کمپیریزن کیا، نہ کبھی کروں گا۔ میں اپنے آپ کو جیسا ہوں ویسا قبول کرتا ہوں۔ میں کوئی کاربن پیپر نہیں ہوں کہ فلاں جیسا۔ مجھے جو میرے رب نے بنایا مجھے وہی قبول ہے۔ اب بات اصل میں یہ ہے کہ آپ دیکھتے ہوں گے 4 بروج والوں کی آج چاندی ہونے والی ہے، آج فلاں بروج والوں کے ساتھ وہ دریا کے کنارے سے ایک جون سی لہر اڑائے گی، اور چاندی اور ہیرے جواہرات کے جون سا اس میں خزانے چھپے ہوں گے، وہ باہر آئیں گے، وہ اٹھا لے گا۔ حالانکہ اسٹرالوجی ایسی بالکل نہیں ہے، بالکل نہیں ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آتا۔ ہاں، یہ ضرور ہے قرآن پاک میں والسماء ذات البروج، قسم ہے آسمان کی جس پر بروج ہے۔ یہ سنسکرت میں اس کو باقاعدہ کیا کہتے ہیں؟ راشی۔ یاد رکھیے گا، بروج کو کیا کہتے ہیں؟ یہ عربی زبان کا لفظ بروج، جسے برج خلیفہ کی بات نہیں کر رہا، آسمان کے بروجوں کی بات کر رہا ہوں۔ اور اس کو باقاعدہ کیا کہتے ہیں سنسکرت زبان میں؟ راشی، چاند کی منزلیں، جو باقاعدہ 12 ہاؤس، 12 زوڈیک سائن۔ اب دیکھیے، یہ زوڈیک سائن بعد میں بنے ہیں۔ کوئی اس میں مجھے، آپ جو بھی فتویٰ لگانا چاہے لگا دیں، جو کہہ دیں، جو حقیقت ہے اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا۔ اسٹرالوجی پہ سب سے زیادہ کام رشیوں نے کیا، پاراشری نے کیا، ہندو جسے سناتن دھرم کہتے ہیں۔ انسان شروع سے جو ان سے اس کو کھوجنے کی عادت تھی، اس نے ستاروں کو ماپنا شروع کیا، پھر اسی سے اپنے راستے، دن، گنتیاں شمار کی ہیں۔ پہلے باقاعدہ نچھتر ہوتے تھے۔ نچھتر کیا ہے؟ تاروں کا سموہ، 3 تاروں والا، 4 تاروں والا، 10 تاروں والا، اس سے کیا ہے؟ نچھتر۔ اسی سے اس کو جو ان سا انسانی شکلوں میں یا جانوروں کی شکلوں میں اس کو تشبیہ دی، اسی پہ ورک کیا۔ کیا ان کی بصیرت تھی، کیا اللہ پاک نے ان کو نگاہ دی ہوئی تھی۔ مولا علی کا بڑا خوبصورت قول ہے مولا کائنات کا، یہ مت دیکھو بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ بات کس نے کی ہے، بات کیا ہے۔ مولا علی کا بڑا خوبصورت قول ہے کہ یہ مت دیکھو کہ بات کون کر رہا ہے، یہ دیکھو کہ بات ہے کیا۔ اب میں تھوڑی سی جو سی یہاں پہ کنفیوژن ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اس ویڈیو کو اگر نہ سمجھے تو دوبارہ سنیے گا۔ سب سے پہلے تو میری باقاعدہ گزارش کہہ لیں، التماس کہہ لیں، مودبانہ گزارش کہہ لیں، آپ کے یہاں جب بچے کی ولادت ہوتی ہے تو اس کا ٹائم آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ یہ ضرور نوٹ کریں۔ ویسے تو اب یہ سلسلہ چل چکا ہوا ہے کئی سالوں سے، لیکن پھر بھی پرفیکٹ ٹائم، پرفیکٹ ٹائم۔ اس کی وجہ یہ کہ جو پرانے وقتوں میں تھے نا، بی بی کدو پیدا ہوئی، او خربوزیاں دی بہار سی، سون دی جھڑی بڑی تیز لگی سی جدوں میں پیدا ہوئی، ماں نے آپ ہی دسیا۔ وہ سادہ لوگ تھے۔ بچے کی ٹائم آف برتھ، ڈیٹ آف برتھ وہی فیصلہ کرتا ہے کہ یہ کیا ہے۔
جیسے صبح کو سورج طلوع ہوتا ہے نا، سورج جس ہاؤس میں ہوتا ہے وہاں سے پہلا لگن شروع ہوتا ہے. جیسے 12 زوڈیک ہیں، 12 سائن ہے، اسی طرح 12 لگن ہے. وہی جون سے وہاں سے مثال کے طور پہ سورج اپریل کے مہینے میں ویدک اسٹرالوجی میں میگھ راشی میں ایریز میں ہے. جب صبح سورج طلوع ہوا تو پہلا لگن کا چلے گا ایریز. اب اس کی ٹائمنگ کیا انہوں نے کی ہوئی ہے، 1 گھنٹہ 59 منٹ 20 سیکنڈ، یہ پہلا لگن ختم ہو جاتا ہے. سورج طلوع ہو اس میں جو ان سے ملٹیپلائی ہم کرنا شروع کر دیتے ہیں. اسی طرح دن اور رات میں جو ان سے 12 کے 12 جو ان سے سائن گزرتے ہیں. جس طرح پلانٹ 30 ڈگری طے کرتا ہے، اسی طرح اسینڈڈ لگنا وہ بھی 30 ڈگری طے کرتا ہے. تو میری آپ سے گزارش ہے، جب بچہ پیدا ہو تو اس کی ڈیٹ آف برتھ جو سی ہے وہ، اور ٹائم آف برتھ، ٹائم ضرور لکھیں. جب وہ دنیا میں آگے آنکھ کھولتا ہے وہ ٹائم ضرور دیکھیں. ویسے تو دیکھو ڈیٹ آف برتھ ایک تو وہ ہے جب دنیا میں آتا ہے ٹائم، دوسرا ٹائم جب ناف کے ساتھ جب بچے کے نارو لگا تھا وہ کرتا ہے، وہ بھی اکاؤنٹ کرتے ہیں اسٹرالوجی میں، یہ نہیں کہ نہیں کرتے. تو لہذا ٹائم کو بالکل نوٹ کریں بچوں کا. اب یہ اکثر کہتے ہیں کہ سن سائن، یہ باقاعدہ ویسٹرن والے اہل یونان یورپ وہ سن سائن کو لیتے ہیں. ہندو اسٹرالوجی میں ویدک اسٹرالوجی میں مون سائن اور لگنا سن سائن بھی لیتے ہیں، یہ نہیں لیتے. لیکن اسینڈڈ جان ہے. یہ اسینڈڈ کیا ہے؟ آپ میں جب میں دنیا میں آیا، اب وہ طے کرے گا، آپ کی پلانٹ پکچر طے کرے گی کہ آپ کس کو پریزنٹ کرنے آئے ہیں، کون سی مہادشا میں پیدا ہوئے ہیں، آپ کے اندر جو آپ کے باقاعدہ گن وہ کیا ہیں، کس طرف جانا ہے. آپ اپنا سارا سسٹم اپنے ساتھ لے کے آتے ہیں. اس لیے کوئی بھی بچہ ادھار کا پیدا نہیں ہوتا. جب ادھار کا پیدا نہیں ہوتے تو ادھار زندگی کیوں جینی یار. بکواس کرتے ہیں وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ یہ جو ان سے یہ معذرت کے ساتھ یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے. میں کسی کے ساتھ کوئی مذہبی بحث میں نہیں پڑھنا چاہتا، نہ میں کوئی عالم ہوں، نہ ملا ہوں، نہ کوئی پنڈت پروہت ہوں. آپ کو بھی پتا، مجھے بھی پتا ہے یہ کہاں سے یہ سلسلہ شروع ہوا، کس شخص نے آ کے جو ان سے یہ پیشن گوئی کو جو ان سے حرام قرار دیا اپنے اسلام کے مطابق. عقل مند کے لیے اشارہ ہی کافی ہوتا ہے. تو لہٰذا میری آج کی جو ویڈیو بالکل ایسی باتوں پہ دھیان مت کریں کہ 4 بروج والوں کی لاٹری نکلنے والی ہے. 4 بروج والے جو ان سے ہیں وہ اب زمین سے آسمان کی طرف، آسمان سے زمین کی طرف، نہیں، اس طرح نہیں ہوتا تھا. جیون اس کا نام نہیں ہے، بالکل اس کا نام نہیں ہے. جیون پکڑ کا نام نہیں ہے. آپ کسی بھی چیز کو پکڑیں گے اس کے معنی ختم ہو جائیں گے، چاہے دولت ہی کیوں نہ ہو، رشتہ ہی کیوں نہ ہو یار، اس کے معنی ختم ہو جاتے ہیں. آپ غلطیوں کو پکڑتے ہیں تو پرانی بات کسی نے کی، چھوڑنا ہی نہیں اس کو، وہ کیا ہے. جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو قبول کرتے ہیں. زندگی جیون قبول کرنے کا نام ہے. تو لہٰذا میں ویدک اسٹرالوجی پہ آتا ہوں. ایک تو آپ اپنا جو ان سے ڈیٹ آف برتھ، ٹائم آف برتھ اور پلیس آف برتھ وہی طے کرے گا. میں پھر اپنی بات دہرا رہا ہوں. بالکل جب بچے کی ولادت ہو، ماں باپ کو چاہیے پاس والدہ ہوں یا بہن بھائی ہوں، فوراً اس کا جو ان سا ٹائم نوٹ کریں. آپ اب تو ہاسپٹلوں میں جو ان سا ہوتا ہے، لیکن پھر بھی ڈاکٹر کو کنوے کریں اس بات پہ کہ بھائی جب پیدا ہو فوراً وہ ٹائم. یہ بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے، یہ برتھ چارٹ میں جو ان سے آدھے گھنٹے کا فرق ڈال دیتے ہیں. پھر پتہ چلے گا اسٹرالوجی کیا ہے. ورنہ پاکستان میں سوائے مزاحیہ اداکاری کے علاوہ اسٹرالوجی کچھ بھی نہیں ہے. ہر آدمی جو ان سے دیکھیں، اسٹرالوجر غلط ہو سکتا ہے، علم نہیں غلط ہو سکتا. اسٹرالوجی غلط نہیں ہو سکتی.
اسٹرالوجر غلط ہو سکتا ہے، لیکن ہوتا کیا پھر لوگ اسٹرالوجی کو غلط کہتے ہیں۔ سن سائن اور ہوتا ہے، مون سائن اور ہوتا ہے۔ مون وہ ہوتا ہے جب آپ کی پلانٹ پکچر میں جب آپ پیدا ہوئے ہیں برتھ چارٹ میں مون کون سے ہاؤس میں ہے، اسی کو سنسکرت زبان میں راشی کہتے ہیں اور عربی میں اس کو برج کہتے ہیں۔ اسینڈرڈ جس وقت آپ پیدا ہوئے، کون سا لگن چل رہا تھا، کتنے ڈگری چل گیا، وہی طے کرے گا آپ پہ 60 ڈھیا کب لگنا، یہ لگا تو نہیں ہوا۔ اکثر دیکھا ہوگا ماں باضید ہے بچے کو ڈاکٹر بنانا ہے، وقت جگہ جو تعین ہے، جو پیدائش ہے، ڈاکٹری والے گن ہی نہیں ہے۔ بچہ جو ان سے وہ سپورٹس مین بننا چاہتا ہے، ماں باپ جو ان سے ہیں وہ ان کا انویسٹمنٹ کی ہوئی ہے، یہ ہوتی ہے بچے پہ، وہ کہتے ہیں جو ہم نے تم پہ انویسٹ کیا ہوا ہے، کمیٹی ڈالی ہوئی ہے، وہ نکلنی ہے، وہ ہم نے نکالنی ہے۔ نہ بچہ ڈاکٹر بنتا ہے نہ سپورٹس مین بنتا ہے، پھر کیا بنتا ہے؟ نہ ادھر کا نہ ادھر کا۔ اس طرح ساری جو ان سے پھر زندگی کشمکش میں گزرتی ہے۔ نام جو ان سا بچہ زحل میں پیدا ہوتا ہے نام مریخ پہ رکھ دیتے ہیں، ساری زندگی اپنے آپ سے جھگڑے میں گزر جاتے ہیں۔ تو لہٰذا یہ کوئی غیب کا علم نہیں ہے۔ معذرت کے ساتھ جب صبح ہوتی ہے نا سورج کے ساتھ، سورج طلوع ہوتا ہے تو صبح ہوتی ہے، کیوں اٹھتے ہیں؟ اس کی انرجی ہمیں اٹھاتی ہے۔ رات ہوتی ہے تو سوتے ہیں، ٹھنڈک ہے چاند کی انرجی میں۔ رات قیام کے لیے رکھی ہے ہم رب کی ذات پاک نے، اور ہم نے انسان کو احسن تقویم میں پیدا کیا، اچھے وقت میں پیدا کیا، اور ہم نے باقاعدہ تباہ کر دیا ان قوموں کو نیز گریوں میں۔ ملا کو ڈھونڈے کون سی نیز گریاں، صرف نیز گریاں نہیں ڈھونڈ کے دکھائے کون سی نیز گریوں میں اللہ نے جو ان قوموں کو برباد کیا۔ کون سے اچھے وقت میں انسان کو پیدا کیا، مالک نے اپنے رب کو یہ توفیق دی ہے، یہ اسی کی عنایت ہے۔ تو لہذا اسٹرالوجی کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ یہ بالکل یہ اس طرح کا یہ وہ کھیل نہیں ہے کہ 4 بروج والے یہ ہو جائے گا، 4 بروج والے یہ ہو جائیں گے، 4 بروج والے یہ ہو جائیں گے۔ مشرق وسطیٰ میں بھی اس وقت 4 بروج نہیں 12 کے 12 بروج کام کر رہے ہیں، اور 12 کے 12 وہاں کے جن زیر اثر ہیں بزنس مین سب بھاگ گئے ہیں۔ اب آپ کیا کہیں گے؟ تو لہذا تھوڑا سا اپنے آپ کو بلڈ اپ کریں، علمی تھوڑی سی بالکل اویئرنیس آپ کو ہونی چاہیے اسٹرالوجی کے بارے میں۔ باقی اپنا اور اپنے پیاروں کا خیال رکھیے گا، ارد گرد کا ماحول صاف رکھیے گا۔ آج اتنا ہی، خدا حافظ۔